بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ نماز کی طرح اس کے بارے میں بھی سینکڑوں آیتیں اور احادیث صحیحہ موجود ہیں جن میں زکوٰۃ ادا کرنے کی سخت تاکیدیں ہیں اور نہ ادا کرنے والے پر طرح طرح کے دنیا اور آخرت کے عذابوں کی وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کرو۔ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور نہ دینے والا فاسق و جہنمی ہے اور ادا کرنے میں بلا عذر دیر لگانے والا گنہگار اور مردود الشہادہ ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شریعت نے مقرر فرمایا ہے، کسی مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا، شریعت میں اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 مالک نصاب ہونا، یعنی جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نمبر 6 پورے طور پر مالک ہونا، یعنی اس پر قبضہ بھی ہو تب زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا کسی نے اپنا مال زمین میں دفن کر دیا اور جگہ بھول گیا، پھر برسوں کے بعد جگہ یاد آئی اور مال مل گیا، تو جب تک مال نہ تھا اس زمانہ کی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ نصاب کا مالک تو تھا مگر چونکہ اس پر قبضہ نہیں تھا اس لیے پورے طور پر مالک نہیں تھا۔ نمبر 7 نصاب کا قرض سے فارغ ہونا، مثلا کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے مگر وہ 1000 کا قرض دار بھی ہے تو اس کا مال قرض سے فارغ نہیں، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ نمبر 8 نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، حاجت اصلیہ یعنی آدمی کو زندگی بسر کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے سہنے کا مکان، جاڑے گرمیوں کے کپڑے، گھریلو سامان یعنی کھانے پینے اور کھانا پکانے کے برتن، چارپائیاں، کرسیاں، میزیں، چولہے، پنکھے، کام کرنے کی مشینیں، اگرچہ یہ سب سامان لاکھوں روپے کے ہوں مگر ان میں زکوٰۃ نہیں، چونکہ یہ سب مال و سامان حاجت اصلیہ سے فارغ نہیں ہیں۔ نمبر 9 مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال ہونا، خواہ حقیقتاً بڑھنے والا مال ہو جیسے مال تجارت اور چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور، یا حکماً بڑھنے والا مال ہو جیسے سونا چاندی، کہ یہ اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان سے چیزیں خریدی جائیں اور بیچی جائیں تاکہ نفع ہونے سے یہ بڑھتے رہیں، لہٰذا سونا چاندی جس حال میں بھی ہوں، خواہ زیورات اور برتنوں کی شکل میں ہوں یا زمین میں دفن ہوں، ہر حال میں یہ مال نامی یعنی بڑھنے والا مال ہے اور ان کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے۔ نمبر 10 مال نصاب پر 1 سال گزر جانا، یعنی نصاب پورا ہوتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی بلکہ 1 سال تک وہ نصاب ملک میں باقی رہے تو سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ اب اگر کسی کے پاس نہ اتنا سونا ہے نہ اتنی چاندی ہے مگر اتنا روپیہ ہے کہ جس سے وہ اتنا سونا یا اتنی چاندی خرید سکتا ہے تو وہ بھی صاحب نصاب مانا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں اور مکمل طور پر پوری زکوٰۃ ادا کریں۔